السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین۔ قالوا، کہا انہوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور جب کہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریفوں کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور یہاں پر خلیفہ کا معنی ہم نے ذکر کیا تھا کہ خلیفہ کا معنی یہ نہیں کہ آدم یا انسان اللہ کا جانشین ہے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہیں، اور وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے زمین پر ذمہ دار ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے یہ فیصلہ فرشتوں کو سنایا تو فرشتوں نے آگے سے اس بات کا اظہار کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گی۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ فرشتوں کو یہ علم کہاں سے ہوا، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا پہلے سے کہ اس آدم کا اور انسان کا دنیا میں زمین پر مقصد کیا ہوگا، اور اسی مقصد سے انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا کہ یہ انسان اگر زمین پر اس طرح سے ہوگا تو اس کا زمین پر دنگا فساد رہے گا۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر تیرا مقصد عبادت ہی ہے تو ہم عبادت میں ہر چیز وہ کر رہے ہیں کہ جو تجھے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ بندوں کو، چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں اور اللہ کے حکم کو تسلیم کریں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے ان کو کیا چیز دی، ان کو علم دیا۔ تو علم وہ چیز ہے کہ جو اصل انسان کی فضیلت کا، اس کے مرتبہ مقام کا اصل راز ہے۔ وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے نام، کلہا، سبھی کے سبھی، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر، یعنی فرشتوں سے کہا کہ چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پس فرمایا کہ مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اپنی اس بات میں کہ ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں کہ جو تو چاہتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو کہا فرشتوں نے کہ پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے وہ علم جو تو نے ہمیں دیا ہے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا ہے کہ مخلوقات، چاہے فرشتے ہوں یا انسان یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس وہی علم ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے، اور ہر چیز جو علم کی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ قال یا آدم، کہا آدم اللہ تعالیٰ نے، کہ آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پس جب ان کو بتایا، فرشتوں کو بتایا آدم علیہ السلام نے باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کا، قال، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں چھپی باتیں جانتا ہوں آسمان و زمین کی، واعلم، اور جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا سبھی فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس ہے،
ابا جس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سجدہ کس چیز کا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، نہ کہ عبادت کا سجدہ ہے، کہ جو سجدہ سابقہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن ہمارے دین اسلام میں اللہ نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ اور دوسرا یہ کہ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، کیا ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا؟ ہاں، اس میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ اللہ نے جو فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، لیکن جو صحیح ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو دو ٹوک طور پر بیان کیا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، جنوں میں سے تھا۔ اور اس کا انکار کرنے کا اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس نے تکبر غرور کیا، اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہتر ہوں، اور یہی ہر اس شخص کا، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، اس کی گمراہی کا اصل، اس کے راز یہی ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں یا میرا جو خیال ہے وہ بہتر ہے، تو شیطان کا بھی یہی فلسفہ تھا، اس کا بھی یہی انداز تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلائی اور اپنی جو ہے منمانی کرنے کی کوشش کی اور قیاس آرائی کی اس چیز پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو یہاں پر اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور یہ جھوٹے اور باطل قیاس جو ہیں یہی انسان کی اصل بربادی، تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے ما وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اس کے بعد کیا آتے رہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اور کہا ہم نے اے آدم اسکن رہو انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے رغداً کھلا فراغت سے یعنی جتنا چاہو حیث شئتما جہاں سے چاہو حیث جہاں سے شئتما چاہو تم دونوں ولا تقربا اور نہ قریب جاؤ تقربا قریب سے هذه الشجرہ اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلایا بھٹکایا الشیطان شیطان نے عنہا اس درخت کے بارے میں فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکال دیا مما کان فیہ جہاں پر وہ دونوں تھے یعنی جنت میں سے وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اهْبِطُوا اتر جاؤ یعنی اس آسمان سے جنت سے نکل جاؤ اتر جاؤ آسمان سے بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ومتاع اور فائدہ اٹھانا الی حین ایک وقت تک۔ مستقر کے معنی ٹھہرنا قرار پکڑنا اور متاع کے معنی فائدہ حاصل کرنا لیکن ایسا فائدہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہو، اسے میں الی حین اور حین کے معنی وقت ایک وقت تک۔ تلقا کے معنی کوئی چیز سیکھنا حاصل کرنا لینا آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات سیکھے حاصل کیے فتاب علیہ پس اللہ نے ان پر توبہ کی
انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی آسمان سے اور جنت سے، جمیعاً تم سبھی کے سبھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا پس جب کبھی، یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا پس جو تبع اتباع کرے گا ہدایا میری اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہ ہوگا ان پر کس طرح کا کوئی ڈر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون حزن سے نہ وہ غم کھائیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو آگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 35 سے 39 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے ان کو علم سکھایا اور فرشتوں پر ان کی برتری کا اس کو ظاہر کیا اور فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ جو نہ کہ صرف آدم علیہ السلام پر ہیں بلکہ آدم کے ساتھ ساتھ ان کی قیامت تک آنے والی اولاد پر ہیں، کیونکہ باپ اگر کوئی بڑا مقام پاتا ہے اور باپ کو کوئی بڑا انعام ملتا ہے تو حقیقت و انعام صرف اسی کے لیے نہیں ہوتا، وہ عزت اور شان اس کی نسل اور اس کے اولادوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقامات جو دیے ہیں صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں ان کی اولاد کے لیے بھی یہ مقامات ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ تو اس کے بعد مزید جو انعام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں۔ تو یہ وہ انعام جو کہ حصی انعام تھا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اور لذتیں حاصل کرنے کا، تو یہ انعام جو اللہ نے آدم علیہ السلام پر کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ وہی جنت ہے کہ جس میں قیامت کے روز اہل ایمان داخل ہوں گے، کوئی اور جنت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جنت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بنا چکا ہے، نہ کہ وہ صرف قیامت کے دن بنے گی، اور نہ کہ وہ کوئی اور جنت ہے کہ جس میں یعنی قیامت کے روز ایمان والے داخل ہوں گے، جس طرح کے بعض گمراہ کن لوگوں کا فلسفے ہیں کہ وہ جنت آسمان کی نہیں بلکہ دنیا کی ہے، یا کوئی اس طرح کے نام جو لیتے ہیں۔ لیکن الجنہ جنت کے ساتھ جو ال لگا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خاص وہ جنت کہ جو معروف ہے لوگوں کے ہاں اور جس کو لوگ سبھی جانتے ہیں، اور وہ جنت جس میں قیامت کے روز اہل ایمان داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اسکن انت وزوجک، اور آیت کے ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ اب قرآن کریم میں اس بات کا ذکر تو آتا ہے یہاں پر بھی، اور اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان کہ خلق منہا زوجہا، کہ اللہ نے یعنی آدم سے یعنی آدم کی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور حدیث میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، لیکن وہ پیدا کب ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی، ہاں اس کے بارے میں نہ تو قرآن کریم میں کوئی اس کی وضاحت ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں اس کا کوئی بیان ہے۔ اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے اور اس طرح کی باتیں، حقیقت میں کسی صحیح حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک مومن مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ خصوصاً اس طرح کی غیبی چیزوں میں کہ جس کا تعلق غیب سے ہے اور انسان ان چیزوں کو جان نہیں سکتا، اپنی یعنی کہ معلومات سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا، تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں تک ان کا بیان ہوا ہے اسی پر اکتفا کرے، اور مزید آگے اس میں قیاس آرائیاں کرنا یا ایسی چیزوں پر اعتماد کرنا جو قابل اعتماد نہ ہوں، یعنی اسرائیلی روایتیں ہیں، یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، کہاں تک وہ سچی جھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ یہود و نصارہ کی جو باتیں ہیں ان کی تصدیق نہ کرو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، اگر خاص طور پر ایسی چیز ہے کہ جس کا تم کو علم نہیں،
اور بعض اوقات وہ چیزیں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، ہم ان کو جھٹلاتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، تو نہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ ان کو تصدیق کرو اور نہ ان کو سچ مانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ۔ تو کہنے کا مقصد اس طرح کی باتوں پر اعتماد کرنا، یعنی کہ ایسی چیزوں میں پڑھنا کہ کب ہوا اور کیسے ہوا، تو ہمیں نہ تو اس کے ہم مکلف ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی بحثوں میں پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ لیکن آیت سے ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ عالم یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسکن انت رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے جنت سے، رغدن کھلا، یعنی کھلا کھاؤ اور مزے سے کھاؤ، دونوں معنی آتے ہیں رغد کے اندر کہ جتنا چاہو کشادہ اور مزے سے کھاؤ بغیر کسی فکر سوچ کے، کہ جس طرح دنیا میں انسان کو نعمتیں استعمال کرتے ہوئے فکر ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، تو جنت میں کوئی ایسی کسی طرح کی نہ کوئی فکر سوچ ہے اور نہ کوئی وہاں پر کسی طرح کی کوئی چیز کی تنگی ہے اور نہ کوئی ختم ہونے کا تصور ہے۔ تو اس میں دونوں کو کہ کھاؤ اس میں سے کھلا جتنا چاہو مزے سے کھاؤ، حیث شئتما، اور یہ بھی کہ جہاں سے چاہو، کھلی یہ جنت تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، جو پھل چاہو، جو چیز چاہو، حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا کہ کھاؤ اس جنت سے کھلا اور کشادہ اور جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو، لیکن کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اللہ نے ساتھ ہی امتحان بھی رکھ دیا، کیونکہ ابھی یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جو جنت قیامت کے دن حاصل ہو کر ہمیشہ کے لیے بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی امتحان کے ہوگی۔ ابھی جنت تو وہی ہے کہ جس میں قیامت کے روز ایمان والے داخل ہوں گے، لیکن ابھی اس جنت کا انداز کچھ اور ہے، اور وہ ابھی تک امتحان کا انداز ہے، کیونکہ ابھی تک آدم کو اور آدم کے اولاد کا امتحان ہوگا، امتحان سے پاس ہوں گے تو تب اس جنت میں جائیں گے کہ جس جنت میں ہمیشہ کے لیے ان کو رہنا ہے اور جہاں سے ان کے نکلنے کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ تو اس لیے چونکہ ابھی تک امتحان کا سلسلہ باقی ہے اور جاری ہے، بلکہ امتحان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اگر جاؤ گے تو ایسا کرو گے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ جملہ ہمیں کی ایک چیز بتاتا ہے، ایک تو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا درخت کے قریب جانا ہی کوئی ایسا گناہ تھا کہ جس کے کرنے سے وہ جنت سے نکل جاتے؟ بلکہ اصل جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ درخت کا پھل کھانا تھا، وہ درخت کو کھانا تھا، وہ درخت کا پھل کھانا تھا، اصل منع اس چیز سے کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ تاکہ آدمی اس کے کھانے کی نوبت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے ہی منع کر دیا، کیونکہ جب قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ اس کو کھا بیٹھو۔ اور یہاں پر ہمیں دین کے شریعت کا ایک بہت بڑا اصول اور قاعدہ کلیہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام نے مسلمان کو ایسی چیزوں سے ہی اس کا رستہ ہی روک دیا، اس کے لیے اس رستے پر چلنے سے ہی اس کو روک دیا کہ جو اس کو گناہ برائی تک پہنچاتا ہو۔ جس طرح کہ زنا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسا رستہ اختیار نہ کرو کہ جس میں آگے چل کر زنا کی نوبت آ سکتی ہو۔ یتیم کا مال کھانے کے حوالے سے بھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ جس میں تم یتیم کا مال کھا بیٹھو یا کھا لو۔ تو اس لیے یعنی بعض ایسے گناہ خاص طور پر کہ جو انسانی رغبت ہوتی ہے، جس میں انسانی مزاج ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اس کو کرنا، تو وہاں پر ایسے رستوں کو ویسے ہی بند کر دیا کہ تم اس رستے پر چلو ہی نہیں، اور اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر سد الذرائع، کہ وہ ایسے رستے بند کرنا کہ جس میں آدمی گناہ پہ جا سکتا ہو۔ اور اسی کے ضمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ میں کہ حلال بھی واضح کھلا ہے اور حرام بھی اس طرح واضح اور بیان شدہ ہے، کھلا ہے، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہات ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ ان مشتبہ چیزوں سے بچے۔ تو جو ان مشتبہ چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں جا کے پڑتا ہے
وہ حرام میں پڑتا ہے، اس چرواہی کی طرح کہ جو چرواہا اپنے جانوروں کو کسی چراگاہ کے پاس یا کسی کے کھیت کے پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے جانور جو ہیں اس کھیت کے اندر جا گھسیں اور اس میں چرنے لگ جائیں۔ اور مانتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ وہ ممنوعہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، تو اس سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم ایسے کام بھی کریں، ایسی چیز بھی کریں کہ جو ہمیں گناہ میں ڈال سکتی ہو۔ تو یہاں پر ان کو فرمایا آدم اور حوا کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ کہ کہیں اس کا پھل نہ کھا بیٹھو۔ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت، یہ درخت کون سا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہاں پر بھی سورہ بقرہ میں، آگے سورۃ الاعراف میں اور مختلف جگہوں پر ذکر آتا ہے، لیکن کہیں پر اس درخت کا بیان نہیں ہوا کہ وہ درخت کون سا ہے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی بیان ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی اپنے یعنی کہ بیان ہے، اور خصوصاً یہ چیزیں لی گئی ہیں اسرائیلی روایتوں سے کہ وہ گندم کا تھا یا کیا تھا، لیکن ہمیں یہاں پر جو اہم بات بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس درخت کے بتانے کا، اس درخت کی تعیین کرنے کا کہ وہ درخت کون سا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتا۔ اس لیے ہمیں یہاں پر قرآن کریم کا ایک اہم ترین اصول جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن انہی چیزوں کا بیان کرتا ہے کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی قرآن ان تفصیلات میں نہیں جاتا، اور جس میں قرآن تفصیلات میں نہیں گیا مسلمان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان تفصیلات میں نہ جائے۔ اب یہ درخت ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ کون سا درخت تھا، کیسا درخت تھا، اس سے یعنی کہ اس میں کیا خصوصیت تھی جو اس سے منع کیا گیا تھا، یہ ساری وہ فالتو چیزیں ہیں کہ جس کے ہم نہ مکلف ہیں، نہ ہمیں اس کا سوال ہوگا، اور نہ اس کو جاننے کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا کہ ایک عورت ہے، ایسی ہے جس کا باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اس کا خاوند بھی نبی، اس کا سسر بھی نبی، اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی تفصیلات، کہ عورت کون تھی۔ تو میں نے جواب یہ دیا کہ یہ علم حاصل کرنے کی ابھی تک فرصت نہیں ہے، یعنی کیا ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ اس عورت کے بارے میں کوئی تاریخی طور پر جانے کون سی عورت تھی؟ قیامت کے دن کو اس کا سوال ہوگا۔ ہاں، یہ کام ہوتا ہے بدتی لوگوں کا، گمراہ کن لوگوں کا، کہ لوگوں کو ایسی باتوں میں الجھا کر ان کو ٹائم ضائع کرنا، ان کو فالتو باتوں میں ڈال کر جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے۔ ہاں، ایسی بات کو جاننے سے کیا کوئی دین میں اضافہ ہوگا، کوئی ایمان میں اور اضافہ ہوگا، کو اللہ کے ہاں اجر ثواب ملے گا، قیامت کے دن کیا کوئی اس کا سوال ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن بدعتی لوگوں کا یہ انداز رہتا ہے کہ لوگوں کو ایسی باتوں میں الجھانا کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی دنیا سے تعلق ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہے، اور بلکہ فائدے کے بجائے نقصان یہ ہے کہ اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی باتیں، ایسے توہمات میں پڑ جاتے ہیں جو حقیقت کے برخلاف ہوں۔ اس لیے یہاں پر اگر اس درخت کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا کہ کون سا درخت تھا تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتا۔ تو میں فتکون من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ہم ظالم کا معنی عام طور پر سمجھتے ہیں ظلم کے کسی پر زیادتی، تو یہاں پر ظلم کس پر ہے؟ حقیقت میں انسان جب بھی کوئی غلطی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس میں کئی طرح کی زیادتیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اس نے زیادتی کی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کے بعد اپنی جان پر اس نے ظلم زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو گناہ گار بنا کر اللہ کے عذاب کا جو مستحق بنا دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اپنی جان پر بہت بڑی ظلم زیادتی ہے، اور پھر ممکن ہے کہ اور دوسرے جو لوگ ہیں آس پاس کے، اس کے اس گناہ کا اثر ان پر بھی ہو، اور ان پر بھی ایک زیادتی ہے، اور اپنے جسم پر بھی زیادتی، اپنی جان پر اور اپنے جسم پر بھی زیادتی، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے اعضاء ہیں کہ جو عذاب کو بھگتیں گے اس کو۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان کو گناہ کر کے، اور یہاں پر گناہ ظلم سے مراد یعنی گناہ ہے، اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک نہیں ہے کہ جو بعض اوقات قرآن کریم میں ظلم کا شرک کے معنی میں آتا ہے، اور جس کو سب سے بڑا ظلم کا قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور گناہ کوئی شک نہیں، جیسا بتایا ہے کہ ہر گناہ انسان کے اپنی جان پر بھی ظلم ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہے، اور اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر ظلم ہے، اور بندوں کے اوپر بھی ان کے حق میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ چاہے براہ راست کسی پر ظلم نہ بھی ہو، اس کے گناہ کی وجہ سے ہی کوئی دوسرا بھی گناہ میں جا پڑے اس کو دیکھ کر، تو کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم ہے جو آگے پھیل رہا ہے۔ تو
فرمایا کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے فتکون من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی اپنی جان پر اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم کرنے والے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، فرماتا اللہ تعالیٰ فَأَزَلَّهُمَا، ازل یذل کسی چیز سے پھسل جانا، اور ازل پھسلا دینا، فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس رخص سے۔ اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جب شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اسی وقت بیان کر دیا تھا آدم کو کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا دشمن ہے۔ تو چنانچہ اب شیطان کی دشمنی کا وہ انداز شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حوا کو جنت میں داخل کیا اور شیطان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ اور یہی اصل انسان کا امتحان ہے کہ جہاں پر شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا اور بچا کے رہنا۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، پھسلانے کے معنی اس کے بارے میں بہکایا، گمراہ کیا۔ اور وہ بہکانے گمراہ کرنے کا بھی انداز قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو ہے وہ برہنہ کرے۔ اور کیا کہا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ تم دونوں کو اس لیے منع کیا اس درخت سے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کو قسمیں کھا کھا کے کہا، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ تو یہ ہے شیطان کا پھسلانے کا انداز، گمراہ کرنے کا، بہکانے کا انداز، جو آدم سے شروع ہوا تھا اور چل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اس نے قیامت تک اللہ تعالیٰ سے اس بات کی مہلت مانگی ہوئی ہے کہ انسان کو ہر لحاظ سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر لحاظ سے اس کو گمراہ کرنے کا جو اس کا انداز ہے۔ تو یہاں پر بھی آدم اور حوا کو دونوں کو پھسلایا۔ اب پھسلانے کا انداز کیا تھا، آپ بعض تفسیروں میں اس کے لمبے چوڑے قصے کہانیاں پڑھیں گے کہ جس کا کسی قرآن کریم کی آیت میں اور احادیث میں ان تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، سوائے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ قرآن کریم اللہ نے بتایا ہے کہ کیسے پھسلایا اس نے، وہ یہ کہ حوا کے پاس آیا اور حوا کو جو ہے ان کو جو ہے بہکایا اور کیا کچھ اس طرح کے کام کیے، لیکن ہم کہیں گے کہ جن چیزوں کا صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے، ہمیں ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں بیان کر دیا ہے کہ ان کو پھسلانے کا انداز کیا تھا، کہ دونوں کو چکمہ دیا کہ تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے اور یا فرشتے بن جاؤ گے۔ حقیقت میں چکمہ بھی شیطان کا، انسان کی دھوکہ بازی اور آدم علیہ السلام کا ان کو اس کی اس سازش کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور اصل یہ ہے کہ رہنا ہے۔ اور فرشتے جب ان کو سجدہ کر رہے آدم علیہ السلام کو، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کی فضیلت فرشتوں سے بڑھ کر ہے، تو فرشتہ بننے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی قسم کھائی کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، وہ خیر خواہی جو آج بھی ہمیں طرح طرح سے نظر آتی ہے، شیطان کی بھی، شیطان صفت لوگوں کی بھی، کہ جو بڑے بڑے خیر خواہ بن کے کبھی شرک پھیلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بدعات لوگوں کو سکھاتے ہیں، کبھی کو بدکاری بے حیائی کے پروگرام دیتے ہیں، ان کے بڑے خیر خواہ بن کر۔ تو یہ خیر خواہی شیطان کی شروع کے دن سے، پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، جسے ہمیں جاننے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو مایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں نے کھا لیا، اور ظاہری بات ہے کہ ان دونوں نے کھایا، اور دوسری آیتوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ان دونوں نے اس کا پھل کھایا، اور پھل کھانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو جس طرح دوسری آیتوں میں ہے کہ ان دونوں کے سطر کھل جاتے ہیں، ان کے کپڑے اتر جاتے ہیں، تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی کہ نافرمانی کے سزا ملنا شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ جہاں پر وہ تھے اس سے ان کو نکال دیا۔ اور یہاں پر جو قابل غور چیز ہے الفاظ پر غور کرنے کی، وہ کیا ہے؟ أَخْرَجَهُمْ مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان کو نکالا اس چیز سے جہاں پر جس میں وہ تھے۔ وہ صرف جنت نہیں تھی، وہ مرتبہ، مقام، اللہ کے ہاں ان کی وہ شان و منزلت، وہ ساری چیزیں ہی ختم ہو گئیں۔
یعنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کا جو عزت اور شان تھی وہ بھی اس سے بھی نیچے آ گئے، جنت سے بھی نکل گئے، اور جنت کی نعمتیں جو ان کو ملی تھی وہ بھی ان کی چھوٹ گئیں۔ تو اس لیے ما اخرج مما کان فیہ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو اللہ نے ان کو مقام و مرتبے دیے تھے، جو ان کو نعمتیں دی تھی، جس جنت میں ان کو داخل کیا تھا، اس سبھی سے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، حبط یحبط کے معنی اترنا، اور اسی لیے جہاز جب اترتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حبوط الطائرہ، کہ جہاز کا اتر جانا، تو اوپر سے نیچے اترنے کو حبوط کہتے ہیں۔ مایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم سبھی ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی آدم اور شیطان، آدم کی اولاد اور شیطان تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تم انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، لیکن یہ معنی زیادہ جو میں نے پہلا معنی زیادہ قریب ہے کہ اصل دشمنی جو ہے شیطان اور انسان کی ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھلے انداز سے اس بات کو واضح کر دیا کہ کس طرح سے شیطان کی دشمنی ہے انسان کے ساتھ، اور یہ وہ دشمنی جس کا شیطان نے خود اعلان کیا ہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے، بلکہ خود شیطان نے اعلان کیا ہے کہ میں اس انسان کو جیسے بھی ممکن ہے گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا اور جہنم میں لا کے چھوڑوں گا۔ اسی ماتا اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ یکونوا من اصحاب السعیر، کہ جو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، جو اس کی پارٹی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہاں پہنچاتا ہے؟ ان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، سورۃ کہف میں فرماتا ہے کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی شیطان کی نسل کو، شیطانوں کو میرے سوا اپنے دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا تم سے اے آدم کی اولاد تم سے اس بات کا عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی عبادت پوجا نہ کرنا، کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی پوجا عبادت کیا ہے؟ ہاں کچھ وہ بدبخت دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو براہ راست شیطان کے نام سے کسی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ کی کسی بھی انداز سے نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ شرک ہو، بدعات ہوں، کوئی بدکاری، بے حیائی، کسی بھی طرح کا قرآن و حدیث کی کوئی مخالفت، اس کا کوئی بھی انداز ہو، حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جب اللہ کی عبادت نہیں تو اللہ کی عبادت کے سوا کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا مستقر، استقرار یعنی ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اتر جاؤ کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ وہ جنت کہیں اوپر آسمانوں پر تھی، زمین پر نہیں تھی، اور یہاں پر بھی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ زمین پہ اتارا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلے زمین پر نہیں تھے، اور یہ ان گمراہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ جنت جس میں آدم داخل ہوئے تھے زمین پر تھے۔ تو تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ حاصل کرنا ہوگا، لیکن کیا ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنا ہے؟ متاعن، متاع کا لفظ ہم جیسا ذکر کیا تھا کہ کسی ایسے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ وقت کے لیے ہو، تھوڑا فائدہ ہو اور معمولی وقت کے لیے ہو، اس کو متاع کہتے ہیں۔ کہ فائدہ حاصل کرنا ہے، دنیا کے فائدے معمولی بھی ہیں اور وقتی بھی ہے بھی تھوڑے وقت کے لیے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہر انسان کے لحاظ سے اس کی موت تک ہے، اور پوری کائنات کے لحاظ سے جب تک اللہ نے قیامت قائم نہیں کرنی اس وقت تک انسانوں کو اس میں دنیا میں زمین پر بسانا ہے اور یہ سلسلہ چلانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمین پر انسان کا آنا صرف ایک عارضی ہے، ایک صرف اس کے جو مراحل ہیں، اس کے یعنی کہ حیات و موت کے ان مراحل میں سے صرف ایک مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے گزر کر اس نے اگلے مرحلے میں جانا ہے، اور آخری اس کا ٹھکانہ وہ آخرت ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس میں اس جملے کے اندر ہی تنبیہ کر دی کہ یعنی کہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک راہ گزر ہے، اور ایک صرف امتحان کی تیاری کا وقت ہے، اپنی آخرت کے لیے۔ اور یہی وہ انداز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی آپ جانتے تھے اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے۔
کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل۔ آپ کسی بوڑھے کے پر نہیں بلکہ ایک نوعمر بچہ عبداللہ ابن عمر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی پردیسی ہو اپنے وطن سے دور، او عابر سبیل، یا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید جس طرح کوئی راہ گزر ہو، مسافر ہو، تو ایسے دنیا میں رہو۔ تو دنیا واقعی، زمین واقعی اسی طرح ہے کہ انسان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا ایک وقت تک وہاں ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، جو معمولی فائدہ ہے، جس فائدے کے ساتھ طرح طرح کی مشکلات ہیں اور طرح طرح کی جو ہے مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، تو تم کو وہ چیزیں حاصل کرنا ہوں گی۔ اب یہ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے اور غلطی کرنے کی وجہ سے اس مقام و مرتبے کو کھو بیٹھے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اس جنت سے ان کو نکال دیا گیا جو ان کو حاصل ہوئی تھی، اور اس سے نکال کر اس زمین پر اتار دیا گیا کہ جہاں پر طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی تنگیاں اور مصیبتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دو انداز، ایک انداز شیطان کا جس کا یہاں پر تو تفصیل ذکر نہیں آتی، لیکن باقی دوسری آیتوں میں تفصیل آتی ہے کہ شیطان نے نافرمانی کی اور نافرمانی کر کے اکڑ گیا کہ میں نہیں مانتا، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام ان سے بھی نافرمانی ہو گئی، لیکن نافرمانی کر کے کیا تھا، اللہ کے سامنے جھک گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس سے توبہ طائب ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ چیزیں ہیں، یہ اصل سبق ہیں جو ہمیں قرآن سے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتلقى پس سیکھے اور حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے، کلمات کچھ کلمات، اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات انہوں نے سیکھے کہ جن کلمات سے آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فتاب علیہ ان پر توبہ کر دی، ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پہلی بات تو انعام کہ اللہ خود ہی آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا رہا ہے کہ تم یہ کلمات کہو، یہ دعا کہو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور پھر توبہ قبول بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصل بندے پر انعام۔ اور تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود کلمات سیکھے، اور اس میں اس بات کی یعنی تنبیہ ہے، اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اب وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسی بات ملے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو سکوں، جس کے ذریعے اللہ میری توبہ کر سکے۔ تو اللہ سے خود اس بات کی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کلمات سکھاتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ان کلمات کا بھی سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں 8ویں پارے میں ذکر آتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں بخشتا نہیں ہے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرتا تو اگر، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ہاں، یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے، اور انہوں نے ان کلمات سے، اس دعا سے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان پر توبہ کر دی۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ، یہ ہے قرآن کا فیصلہ، اور یہ ہے قرآن کی خبر۔ لیکن دیکھیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی، قرآن کے یہ کلمات جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، یہ پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ کر قرآن جس میں ایک حرف میں بھی کوئی شک بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر ان جھوٹی روایتوں، حکایتوں کو جا کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ بعض کتابوں کے اندر ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، اب وہ پریشان ہیں، تو انہوں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ ایسا نبی ہے کہ جس کے واسطے سے، وسیلے سے دعا کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ہاں، یہ حدیث جو حدیث کے نام سے ذکر کی جاتی ہے بعض کتابوں میں، اس کو روایت کرنے والا کون ہے؟ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جو جھوٹا راوی ہے، کذاب ہے۔ یہ ہے شیطان کا ہتھ کنڈا کہ جھوٹے راوی کی بات تو سن لی، اس کو تو لے لیا، اس کو پھیلا رہے ہیں، اور صرف اس کو نہیں پھیلا رہے بلکہ اس کے پیچھے جو مزید گمراہ کن عقیدے پھیل رہے ہیں
کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بندوں کے واسطے ان کے وسیلے لینا، حالانکہ ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اپنے مختلف بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، انبیاء رسولوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ کوئی کسی مشکل مصیبت میں ہے، کسی کی کوئی حاجت ضرورت ہے، کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد چاہیے، کوئی کسی بیماری میں ہے اس کو بیماری سے شفا چاہیے، سورۃ انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں اللہ نے کتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا کسی نبی کی دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی کی اپنے سے پہلے کسی نبی کا وسیلہ لیا ہو، کسی فرشتے کا وسیلہ لیا ہو، کسی اور ذات کا وسیلہ لیا ہو؟ ہم وسیلہ لیا ہے اپنے گناہ کا، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا وسیلہ، اپنے نیکی کا وسیلہ، اگر کوئی نیک عمل ہے ان کا اس کا وسیلہ، ہاں ان چیزوں کے اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ تو لیا ہے، لیکن کسی کی ذات کے وسیلہ کا آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملے گا سوائے جھوٹی باتوں کے اور جھوٹی حکایتوں کے۔ اور یہ ہے کہ جب انسان قرآن و سنت کا رستہ چھوڑتا ہے تو شیطان کس طرح اس کو قرآن سے ہٹا کر اس طرح کی حکایتوں جھوٹی باتوں پر چلا دیتا ہے۔ تو قرآن نے ہم کو جو بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے جو کلمات سیکھے تھے وہ کوئی کسی کا نام وسیلہ نہیں تھا، وہ یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے رب ہمارے، ہم نے جو ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم پر ہماری بخشش نہیں کرتا، مغفرت نہیں کرتا اور ہم پر رحم نہیں کرتا تو ہم ضرور ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور انہیں سیکھے اس سے اللہ تعالیٰ سے۔ فتاب علیہ، ان کلمات سے جب آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کی دعا قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت تواب ہے۔ اس کو کہتے صیغہ مبالغہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حقیقت میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ کی کتنی بھی صفتیں بیان کر لو، کتنی بھی تعریفیں کر لو، ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ اس میں مبالغہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ ہی رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنے کا کیا انداز ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور بندہ جب توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے اس کی توبہ پر، اور کتنے بڑے بھی گناہ کیوں نہ کر لے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہہ دیجئے کہ میرے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنے بڑے بھی تم گناہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سبھی طرح کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا، کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہونا۔ تو آدم علیہ السلام، ہم بتا رہے تھے کہ یہاں پر دو انداز ہم کو سامنے آتے ہیں، ایک ابلیس کا، شیطان کا، کہ گناہ کیا، غلطی کی اور اکڑ گیا۔ تو چنانچہ ہر وہ شخص کہ جو اپنی غلطی گناہ پر اکڑ جاتا ہے، چاہے وہ غلطی گناہ کسی طرح کا کیوں نہ ہو، کوئی شرک کی بات کی، کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کی، کوئی تعویل حجت کی، اور اس پر اڑ گئے کہ ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو ایسے ہی کریں گے، پتہ بھی ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور کوئی اس طرح کے بدکاری بدماشی کا کام کیا، نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے جو شیطان کا رستہ ہے، شیطانی منہج ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمیں منہج نظر آتا ہے جو آدم علیہ السلام کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہے، کہ غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد اس کا اعتراف ہونا، اس سے توبہ طائب ہونا اور غلطی سے رجوع کر لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا، ہاں یہ ہے جو بندہ ہونے کا انداز ہے، اللہ کے بندہ ہونے کا اصل یہ تقاضا ہے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنایا، اور جب انہوں نے یہ انداز اپنایا تو اللہ نے نہ کہ صرف ان کی توبہ قبول کی، بلکہ دوسری آیتوں میں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے ان کو چن لیا اور چن کر ان کو نبی بنایا، ان کے عزت و مقام دے دیا اور ان کو ہدایت کے رستوں پر چلا دیا۔ ہاں یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے کسی گناہ کے بعد توبہ طائب ہو کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ مقامات عطا کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو پہلے سے شرف مقام ملا تھا وہ تو ملا تھا، لیکن اس غلطی سے، اس سے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اور مقامات بڑھا دیے۔ اور اس لیے بعض اوقات انسان کا گناہ ہی اس کو کسی ہدایت کے رستے پر لگانے چلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ندامت ہوتی ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور سچے دل سے توبہ طائب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت کے رستوں پر لگا اور چلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ منہج جو ربانی منہج ہے، کہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، نہ کہ غلطی گناہ کر کے
نہ کہ قرآن و سنت کی مخالفت کر کے وہاں پر اکڑ جائے کہ ہم تو ایسے ہی کہیں گے، ایسے ہی کریں گے. یہ نہیں، بلکہ یہ ہے جو انسان کو کرنے کا کام ہے. اللہ ماتا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے کہ اتر جاؤ تم سبھی کے سبھی یہاں سے. پھر سے اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے بھی حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ. اس بات کی تنبیہ کرنا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن توبہ قبول ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ جنت جس میں ان کو رکھا گیا تھا اس کو چھوڑنے کا حکم وہ باقی ہے، وہ فیصلہ باقی ہے. اب یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا ہی تھا تو ان کو اس میں رکھا کیوں؟ پہلے سے ان کو زمین پر کیوں نہ اتار دیا، زمین پر بھیجا کہ وہاں پر تم نے رہنا ہے اور وہیں پر جا کر تو جنت میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں قرآن یا حدیث میں اس کی تفصیلات تو ہم کو نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا کیا ہیں وہ تو وہی جانتا ہے. لیکن اس چیز پر اگر غور کیا جائے، اور قرآن کریم حقیقت میں وہ گہرا سمندر ہے کہ جس میں آدمی جتنا گہرائی سے اس پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے ہی وہ چیزیں کھولتا اور اس کے سامنے واضح کرتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر امتحان کا مقصد تو وہ تو سامنے ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں امتحان چاہتا تھا کہ زمین پر بھیج کر شاید آدم علیہ السلام کا وہ امتحان نہ ہو سکتا جو جنت میں رہنے سے امتحان ہو سکتا تھا، کہ جنت کی ہر طرح کی نعمتوں کی کھلی ان کو اجازت دے دی، سوائے ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہ چیز نہیں کرنا. تو امتحان کا مقصد، اور یہ امتحان کا مقصد بھی اس میں بھی رہتی دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سبق رکھ دیا کہ تمہارا یہ زمانہ قیامت سے پہلے کا سارا امتحان کا ہے. صرف آدم کی بات نہیں ہے، آدم کی اولاد کے لیے بھی سبھی تمہارا وقت امتحان کا ہے. اگر تم کو کوئی نعمت مل بھی رہی ہے تو امتحان کے لیے مل رہی ہے، کس چیز سے روکا بھی جا رہا ہے تو امتحان کے لیے روکا جا رہا ہے. وہ درخت کیوں اس سے روکا گیا تھا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص ایسی خاصیت تھی کہ جس کے کھانے کی وجہ سے آدم کو نقصان ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف امتحان تھا. جس طرح دنیا میں بھی آج ہم کئی اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ان کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ظاہراً کوئی بڑی اس میں کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یعنی فرض کرو، مثال دی جاتی ہے کہ مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا گیا، عورتوں کو اجازت دے دی. اب مردوں کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ علماء نے اس میں مختلف حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ فقیروں کے دل میں نہ آئے. لیکن عورتیں جب پہنیں گی تو فقیروں کے دل میں پھر بھی آئے گا، فقیر عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. لیکن اس کے پیچھے جو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف امتحان ہے. ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور کون ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے. تو یہ بات کر رہے تھے کہ پہلی بات تو اس میں امتحان کی ہے کہ جو صرف آدم کا نہیں بلکہ آدم کی اولاد قیامت تک کا، ان کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم امتحان کے وقت میں ہو اور تمہیں جو کچھ مل رہا ہے امتحان کے لیے مل رہا ہے. جس چیز سے تم کو روکا جا رہا ہے امتحان کے لیے روکا جا رہا ہے. اور دوسرا، آدم کو اور آدم کی اولاد کو یہ بتانا کہ تمہارا اصل گھر یہ ہے. جنت میں داخل کر کے بتا دیا، دکھا دیا آدم کو جنت کہ تمہارا اصل گھر یہ ہے اور جس گھر میں تم کو رہنا ہے، لیکن اس میں رہنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل کے بغیر اس میں نہیں آؤ گے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے. جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے جو تم صبر کرتے رہے، جو تم عمل کرتے رہے. اس لیے پتہ چلا کہ اصل گھر تو وہ ہے، لیکن اس گھر کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہاں، جنت کے لیے سودا بازی ہے، اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ ماتا کہ اللہ نے مومنوں سے، مسلمانوں سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال خرید لیے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اس کا مطلب کہ وہ جنت جو آدم کو ملی تھی وہ صرف دکھانے کے لیے تھی کہ اصل گھر تمہارا یہ ہے، لیکن اس کے لیے تم کو کچھ دینا ہوگا، قربانیاں دینا ہوں گی، جان کی، مال کی. یہ تب تم کو ملے گی تاکہ پہچان لیں کہ واقعی جنت کتنی عظیم ہے. اور پھر یہ بھی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پیچھے شیطان کو لگا دیا، بتا دیا کہ یہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، کتنی عظیم الشان جنت سے تم کو محروم کر دیا اس نے. تنبیہ کرنے کے لیے کہ اصل سب سے بڑا تمہارا دشمن یہ ہے. اگر دنیا میں ہمارے دشمن ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی دشمنی ہوتی ہیں. کسی کو مالی نقصان کر دیا، کسی نے کوئی عزت پر حملہ کر دیا، کوئی بہتان لگا دیا، کوئی اس طرح کی دشمنیوں کے جو انداز ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ
جو ہمیشہ ہمیش کی عظیم الشان جنتوں سے محروم کر کے کوئی جہنم کو بھیج دے، ہم سب سے بڑا دشمن یہ ہے، چاہے وہ ابلیس ہو یا ابلیس کی نسل میں سے کوئی ہو یا شیطان جیسا کوئی انسان ہو، کوئی ملا پیر کی شکل میں، کسی اور کی شکل میں، کہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے اس جنت سے محروم کر کے جہنم کو لے جا رہا ہے۔ اس بات کی تنبیہ کہ تم کتنی عظیم الشان جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جنت کو اپنی دنیا میں زمین پر جا رہے ہو، اس کا مطلب کہ شیطان کی دشمنی کو پہچانو کہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی تنبیہ وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں کتنے گناہ ہوئے تھے؟ صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، صرف ایک ہی غلطی کی تھی۔ اللہ نے ایک درخت سے منع کیا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا، اور کوئی دوسری غلطی ہم کو نظر نہیں آتی۔ صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے جو آدم جنت میں رہ رہے تھے، اس میں بس رہے تھے، اس گناہ کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو تنبیہ کی ضرورت ہے، یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اب اس جنت میں آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہوں سے بچنے کی، کہ اگر رہتے ہوئے جنت میں ایک گناہ کی وجہ سے نکل سکتے ہو تو دن رات گناہ کر کے اس جنت میں جاؤ گے کیسے؟ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ اگر آدم ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکل سکتے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، اب ہم جنت میں جانے کی امیدوار ہیں اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن دن رات گناہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک گناہ کرنے سے آدم جنت سے نکل گیا اور ہم دن رات گناہ کر کے جنت میں جانے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کیسی یعنی کہ خالی امیدیں ہیں، کیسی جھوٹی امیدیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ بہت بڑے سبق ہیں کہ جو اللہ عالم نظر آتے ہیں آدم علیہ السلام کو اس جنت میں داخل کرنے کے۔ ما قلنا اهبطوا منها جميعا، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم سبھی اتر جاؤ یہاں سے سبھی کے سبھی۔ فإما يأتينكم مني هدى، پس جب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت۔ اور اس موضوع پر مزید بات چیت کرنے کی کافی ضرورت رہے گی، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دہرائیں آج کی آیتیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھلا اور مزے سے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس درخت سے، یعنی اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال ڈالا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں پر وہ تھے، جس مقام مرتبے میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ تم دونوں ہوگے ایک دوسرے کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تم دونوں کے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا زمین میں، مستقر ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ حاصل کرنا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر توبہ کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔